نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ معزز طلباء و طالبات، آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اس آیت مقدسہ میں اور اس کے بعد آنے والی کئی آیات میں ایک ہی مضمون چلے گا، اور وہ ہے تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے جب یہ زمین آسمان بنائے تو اس میں جو سب سے پہلی مخلوق آباد کی وہ جن تھے، اور جن اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ ان کا جسم تو ہے لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ انسان کی نظر لمیٹڈ ہے، محدود ہے، انسان کو نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، جن کی تخلیق اور اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے جسم میں تحویل کر لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ جانوروں کی شکل بھی دھار سکتا ہے، انسانوں کی شکل بھی دھار سکتا ہے، اور پرندوں کی شکل بھی دھار سکتا ہے، اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے، اور انسان کو نظر نہیں آتا۔ ان کے اندر مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اور اکثر ان کی شریر قسم کے لوگوں کی ہے۔ تو یہ لوگ اس زمین میں انسانوں سے پہلے رہتے تھے۔ پھر رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر یہ بات کی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین میں ایسی قوم آباد کرنا چاہتا ہوں جو میرے حکم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ انسان تو پیدا نہیں ہوا، فرشتوں نے اس کی کارگزاری پہلے ہی سنا دی ہے۔ فرشتے کب ملے تھے؟ انسانوں تھے، انسان تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ کہاں سے کہہ دیا انہوں نے کہ زمین میں فساد بھی برپا کرے گا
اور خون بھی بہائے گا، قتل و غارت اور اس قسم کے غلط کام جو ہے وہ کرے گا، اور ساتھ ہی کہنے لگے اے اللہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی حمد بیان ہو، آپ کی تسبیح بیان ہو، عبادت ہو، وہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ انہیں پیشاب آتا ہے نہ پخانہ آتا ہے، ان کی جتنی ضروریات انسانوں والی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور فرشتوں کے اندر ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے کہ انہیں نافرمانی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر نافرمانی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف فرما برداری کرنی ہے، گناہ والا کام ان سے ہو ہی نہیں سکتا، ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ اور انسان اور جن دو مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کو رب العزت نے اختیار دیا ہے، نیکی کر لو یا گناہ کر لو۔ نیکی کریں گے تو انہیں اجر ملے گا، گناہ کریں گے تو سزا ملے گی، اور اگر نیکی بھی نہیں کرتے گناہ بھی نہیں کرتے تو دونوں سے محفوظ رہیں گے، نہ اجر ملے گا نہ سزا ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو فرشتوں پر فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اسے گناہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور یہ نہیں کرتا۔ ایک بندے کے پاس کسی کام کے لیے اختیار ہو، وہ اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہو لیکن نہ کرے تو یہی اس کی عظمت ہوتی ہے، اور ایک بندہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو وہ تو اعزاز نہیں ہے نا، اس کے پاس اختیار ہوتا ہی نہیں ہے، اختیار ہو تو وہ کچھ کرے۔ تو اعزاز اسی بات میں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو اور آپ وہ استعمال نہ کریں۔ تو یہ تھی انسانوں اور فرشتوں کے درمیان فرق کی ایک بہت بڑی بات جو آپ کے سامنے ہم لائے۔ اور رہی یہ بات کہ فرشتوں نے یوں کیوں کہا کہ زمین میں فساد برپا ہوگا، خون بہایا جائے گا، آپ اسے پیدا نہ کریں، اور آپ کو ضرورت ہے حمد و ثنا کی، عبادت کی، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دراصل انہوں نے جنوں کے ساتھ رہنے کا ایک لمبا عرصہ جو گزارا ہے اس زمین میں آسمان میں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو پہلی مخلوق آپ نے وہاں بھیجی ہے اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، نیکی اور گناہ کے دونوں تصور اس میں بھی موجود ہیں، جنوں کے اندر بھی۔ اور جس طرح انسان مکلف ہے اللہ کے احکامات کا، بالکل اسی طرح جن بھی مکلف ہیں، یعنی ان پر احکام الہی لاگو ہوتے ہیں، وہ پابند ہیں، جس طرح ہم پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اس کے رسول کے حکم کے، اسی طرح جن بھی پابند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو بڑی واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق اور ان کو بنانے کا مقصد واحد یہی تھا کہ یہ میری عبادت کریں۔ تو انسان اور جن دونوں مکلف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ تو دراصل فرشتوں نے جنوں کو دیکھا تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسری مخلوق آ رہی ہے اور اس کے اندر بھی فرما برداری اور نافرمانی دونوں صفات موجود ہیں، تو یہ بھی وہی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان فرشتوں کو جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو میرا علم ہے، میں جانتا ہوں کہ انسان کیا ہے اور یہ کیا کرے گا اور اس کے کیا فضائل اور اس کی کیا خوبیاں ہوں گی، وہ تم نہیں جانتے۔ اگلی آنے والی آیات کے اندر میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اس بات کے دلائل پیش کیے جائیں گے اگلی آیات کے اندر، وہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو ہم پڑھ لیں گے۔
تو ابھی ہم صرف اتنی بات ہی سمجھتے ہیں کہ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین کے اندر جنوں کے بعد ایک دوسری مخلوق انسان بسانے جا رہا ہوں، اور فرشتوں کے ساتھ اس حوالے سے جو مکالمہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے اب باقاعدہ سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ترجمہ قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ واو کا معنی اور از جب، قالا کہا، اور کس سے نکلا یہ؟ قول سے۔ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف؟ فعل ہے۔ اور جب کہا ربو کا، تیرے رب نے، ربو کا کے آخر میں کاف زبر کا اور کاف زبر کی میں سے کاف زبر کا استعمال ہوا ہے، اور جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اور جب کہا تیرے رب نے للملائکتی، فرشتوں سے ترجمہ کیا ہے لامز لی کا، ترجمہ تو کے لیے ہونا چاہیے۔ تو کیا بتایا؟ اگر کالا یقولو کے بعد علامت لی آئے تو ترجمہ کے لیے کی بجائے سے کیا جاتا ہے۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی، بے شک میں، انی دو چیزیں ہیں، انا اور یا۔ انا کا معنی بے شک، اور یا حرف کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، اس کا ترجمہ میں کیا جائے گا۔ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں۔ سارے معنی اس کے درست ہیں۔ جاعل نیا لفظ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ جاعل بنانے والا ہوں، اور جاعل جو ہے یہ فاعل کے سانچے میں ڈھلا ہوا اسم ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں والا کا لفظ موجود ہے۔ جاعل فاعل، بنانے والا۔ فی الارض، زمین میں، فی الارض، زمین میں۔ ارض اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، ارض و سما، کتائے ارض، اراضی، ارض مقدس۔ اور فی بھی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ خلیفہ بھی ہمارے ہاں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، جو کسی کا نائب ہوتا ہے۔ قالو، ان سب نے کہا۔ قالو کس سے نکلا؟ قول سے۔ حمزہ جب الگ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا؟ تجعلو، تو بنائے گا۔ جاعلن اور تجعلو دونوں کا روٹ ایک ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ اتجعلو، کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس میں۔ ہا کا اشارہ کدھر ہے؟ الارض کی طرف، زمین کی طرف۔ اتجعلو، کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس زمین میں، من، اسے جو یفسدو، فساد مچائے گا، فساد برپا کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ سب ترجمے درست ہیں۔ یفسدو فساد سے نکلا۔ میں یفسدو، کیا تو بنائے گا اسے جو فساد مچائے گا؟ فیہا، اس زمین میں، وَيَسْفِكُ، اور وہ بہائے گا۔ یہ لفظ یسفکو جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ فاسق اور یسفکو دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ فاسق میں قاف دو نقطوں والا ہے اور یسفکو میں قاف دوسرا ہے۔ ان کے روٹ کا اختلاف ہے۔ اردو میں یسفکو سے ملتے جلتے الفاظ بولیں گے سفاک ترین قاتل، سفاک ترین دشمن۔ سفاک کہتے ہیں بہت زیادہ خون بہانے والے کو، یہ مبالغے کا وزن ہے۔ یسفکو، وہ بہائے گا الدماء، خون۔ الدماء جمع ہے دمن کی، دمن کا معنی خون۔ وَيَسْفِكُ، اور وہ بہائے گا الدماء، خون۔ اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ایسی غلطی جو حج کے ارکان کے مخالف ہو، تو اسے کہتے ہیں حاجی کو دم پڑ گیا۔ دم پڑ گیا کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اسے اب قربانی پیش کرنی پڑے گی اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے. قربانی دم. وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ اور وہ بہائے گا خون. وَنَحْنُ حالانکہ حالانکہ نحن ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح سبحان اللہ. ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کی ذات اور صفات ہر قسم کے نقص, کمی, عیب وغیرہ سے پاک ہے. نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں, مقدس جانتے ہیں. تقدیس مقدس, اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے. لکا تیرے لیے. قالا اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں کو ان کے جواب کے بعد, انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں, ما جو لا تعلمون تم سب نہیں جانتے. تعلمون میں تا اور واو نون آپ جانتے ہیں, باقی لفظ کیا ہے؟ علم. علم کا معنی جاننا. انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں, ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں اس بات کے دلائل مزید اگلی آیات میں انشاءاللہ. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. آپ جانتے ہیں اس اسلوب میں مصباح القرآن کے اندر 65% الفاظ اردو میں معمولی فرق سے یا بالکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے. 20% بار بار آتے ہیں انہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے, اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں انہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے. آج کے سبق میں 3 لفظ ہیں لیکن بنیادی طور پر 2 ہیں کیونکہ جاعلن اور تجعلو کا روٹ ایک ہے. واو کا معنی اور, از جب, کالا کہا. اردو میں کیا بولیں گے؟ قول, قائل, مقولہ, اقوال زرعی. ربو کا تیرے رب نے, رب مربی تربیت. للملائکتی لام زیر لی کا کیا معنی ہے؟ سے کیوں کیا ہے؟ اس سے پہلے قالا موجود ہے, اس سے پہلے قالا یقولو, اور اس روٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے افعال ہیں ان کے بعد جب لام زیر لی آئے گا تو ترجمہ سے کیا جائے گا. ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملکن کی. ملک الموت اور ملائکہ دونوں ہم اردو میں بولتے ہیں. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے, انی بے شک میں, جاعلن بنانے والا ہوں, پہلا نیا لفظ جاعلن بنانے والا ہوں, فاعلن کے سانچے والا سبق ہے معلم القرآن سبق نمبر 15. فی میں, فی الحال, فی الفور, فی الحقیقت, فی الواقع. الارض زمین, ارض و سما, کرہ ارض, قطع ارض, اراضی, ارض مقدس. خلیفہ, خلیفہ اور خلافت ہماری زبان میں ڈائریکٹ بولے جاتے ہیں. قالو کس سے نکلا؟ قول سے. قول اقوال مقولہ اقوال زرعی. حمزہ کا معنی کیا؟ تجعلو تو بنائے گا. تجعلو اور جاعلن کا روٹ ایک ہے. اتجعلو کیا تو بنائے گا, فیہا اس زمین میں. ہاں کا اشارہ کدھر ہے؟ زمین کی طرف. اتجعلو فیہا کیا تو بنائے گا اس زمین میں. میں یفسدو اسے بریکٹ میں آئے گا. یفسدو فساد مچائے گا, فساد پھیلائے گا, فساد برپا کرے گا. آپ کو کوئی بھی یاد رہے تمام ترجمے درست ہیں, دوبارہ سن لیں. فساد برپا کرے گا, فساد پھیلائے گا, فساد مچائے گا. میں یفسدو فساد, فسادات اور فسادی گروپ. فیہا اس میں, وَيَسْفِكُ اور خون بہائے گا.
सफ़ाक कातिल, सफ़ाक तरीन दुश्मन उर्दू में बोला जाता है। अगर आपको पता नहीं तो आपकी उर्दू कमजोर है। डिक्शनरी उठाकर देख सकते हैं, लफ्ज डिक्शनरी में मौजूद है। वयस्फिक और बहाएगा, अद्दिमा खून, अद्दिमा दमन की जमा, अद्दिमा खून, व नहनु हालांकि, यहां तर्जमा और नहीं है, दो जुमलों के दरमियान वो हालत और कैफियत बयान करती है। हालांकि नहनु हम, नुसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, तस्बीहात उर्दू में डायरेक्ट बोला जाएगा, बिहम्दिका तेरी तारीफ के साथ। ये तीन चीजें हैं, शुरू में बी है, फिर हम्द है और फिर का है। तो बा का माना साथ और हम्द, हम्दो सना, हम्दे बारी ताला, हामिद महमूद भी इसी से हैं। और रह गई शुरू वाली बा, बिल्कुल, बिल मुकाबिल, बिल मुशाफहा वगैरह उर्दू में बोला जाता है, बा ज्यादा आती है। और काफ जबर का 20% में से, वाव का माना और, नुकद्दिसु कुदुस, मुकद्दस, तकद्दुस, तकदीस, कुदुस, कदस नहीं पढ़ना इसे, कुदुस काफ और दाल दोनों पर पेश है, कुदुस, मुकद्दस, तकदीस और तकद्दुस, तकद्दुस, तकदीस पाकीज़गी के माना में। लका तेरे लिए, काला कहा अल्लाह ताला ने, इन्नी बेशक मैं, आलमू मैं जानता हूं, इल्म आलिम मालूम तालीमात, मा जो, माहौल, मातहत, माजरा, मा फौकुल फितरत, मा वराए अदालत, ला तादाद, ला इलाज, ला जवाब, ला महाला, तालमून इल्म आलिम मालूम तालीम मालूमात। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, कहा मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह के फजल से आज हमने सिर्फ 2 लफ्ज याद करने हैं, वो जाइलुन हो और तजालू। एक है जाइलुन बनाने वाला, तजालू तू बनाता है या बनाएगा, अद्दिमा खून। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।